ایپیسوڈ 32۔ دروازے پر ہونے والی آہٹ کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر مہتا جلدی سے باہر آ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے سسکتے برجو کو وہیں چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر مہتا، آپ اندر؟ بھاٹی نے حیرت سے پوچھا، جبکہ اس کے ساتھ جانے والا آدمی اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ ہاں بھائی، میں نے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز سنی۔ میرا خیال تھا شاید کوئی بیمار ہے، یہی سوچ کر میں کوئی تکلف کیے بغیر اندر چلا گیا۔ اندر واقعی ایک آدمی بہت بیمار معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسے ٹی بی ہو۔ کیوں؟ اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو برجو کی کھولی سے باہر آیا تھا۔ جی صاحب، یہی بات ہے، وہ بیچارہ بہت بیمار ہے، کیوں نہ اسے ایک نظر دیکھ لیا جائے؟ بھاٹی نے کہا۔ کیا فائدہ، ہمارا میدان تو کچھ اور ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ مشورہ ہی دے سکتے ہیں۔ پھر اس نے برجو کے ساتھی کی طرف دیکھا۔ بھائی، اپنے آدمی سے کہو کہ وہ فوراً ہی یہاں سے چلا جائے، کسی سینیٹوریم میں بھرتی ہو جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ مہتا کے لہجے میں چھپی ہوئی دھمکی شاید اس آدمی نے بھی محسوس کر لی تھی، اسی لیے اس کی آنکھوں میں خوف کا عکس لہرانے لگا۔ وہ برجو بھی نہیں مل سکا، بھاٹی نے کہا۔ اس آدمی کا یہ کہنا ہے کہ وہ سامنے والے ہوٹل کی طرف گیا تھا، ہم لوگ اسے وہاں بھی دیکھا ہے۔ اب ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ آؤ چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ آدمی اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا سمے برباد کرتے رہیں۔ یہ ایک نفسیاتی کیس ہے، اور اس کیس میں وہ برجو یا وہ آرٹسٹ کیا کر سکتا ہے؟ ہم لوگوں کو خود ہی کوئی راہ تلاش کرنی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آئے چلیں۔ مہتا نے بھاٹی کو راستے میں اتار دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گاڑی چھوٹے سے مکان کے پاس لا کے روک دی۔ مکان کے بیرونی گیٹ پر ایک بڑا سا بورڈ آویزا تھا۔ اس بورڈ پر موٹے موٹے لفظوں میں آپ کا مخلص لکھا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ بورڈ اور مکان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے مخلص سے کیا مراد ہے، اور اس مکان میں کون لوگ رہا کرتے ہیں، یہ مکان کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آس پاس کے لوگوں سے دریافت کیا جاتا تو وہ اس بات پر حیرانی ظاہر کرتے کہ اس مکان میں کسی کی آمد و رفت بھی ہوتی ہے۔ یہ مکان عام طور پر ویران ہی رہتا تھا، سوائے گورکھے چوکیدار کے عام طور پر کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت بھی اس گورکھے نے ڈاکٹر مہتا کو پہچان کر بیرونی گیٹ کھول دیا۔ ڈاکٹر احاطے کے اندر آ گیا، اس کے آتے گورکھے نے گیٹ بند کر دیا۔ ڈاکٹر مکان کے اندر آیا۔ پہلے کمرے میں کوئی نہیں تھا، البتہ دوسرے کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ یہ کمرہ خوبصورت فرنیچر سے سجا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ یہاں پر ایک عدد فون کے علاوہ ایک میز پر ایک ٹرانسمیٹر بھی رکھا تھا۔ ان آدمیوں میں سے ایک باروب شخصیت والا تھا، جبکہ دوسرے اس کے ماتحت لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، تمہیں یہاں آنے سے منع کیا گیا تھا نا، پھر تم کیوں آئے ہو یہاں؟ باروب شخص نے پوچھا۔ میں تمہارے لیے ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں ناگر صاحب۔ وہ خبر ایسی تھی کہ میں فون پر نہیں بتا سکتا تھا۔ کہو، کیا خبر ہے؟ کوئی خزانہ مل گیا؟ جناب، میں اس وقت برجو سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ کون برجو؟ صاف بات کرو۔ وہی برجو جو نونا کا آدمی تھا، اور جسے ہم لوگوں نے یہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ پھر واپس لوٹ آیا ہے اور اس شہر میں چھپ کر زندگی گزار رہا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ناگر غصے سے بولا۔ اس نے واپس آنے کی ہمت کہاں سے حاصل کر لی؟ تمہیں کیسے ملا؟ اور تم اس سے ملنے کے باوجود اس کے خلاف کوئی قدم کیوں نہ اٹھا پائے؟ اس سمے صورتحال ایسی تھی کہ میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکا، ڈاکٹر نے بتایا، اور پھر اس نے مختصر لفظوں میں ناگر کے سامنے ساری کہانی سنا دی۔ اوہ، تو نونا کی بیوی اس کا علاج کرانے پر تل گئی ہے، اور یہ ڈاکٹر بھاٹی کون ہے؟ کیا یہ ہمارے راستے کی دیوار بن رہا ہے؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں، ویسے میں اس کی طرف سے محتاط ہوں، وہ اپنے پیشے میں مہارت رکھتا ہے، اسی لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ دیکھ لو، یہ معاملہ بھی کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے راستے کی رکاوٹ بن سکتی ہیں، جبکہ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے۔ ابھی ہم نے اس ملک میں حاصل کیا ہی کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، بس نونا جیسے کچھ لوگ ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، اس کے علاوہ ہوا بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے جناب، کمرے میں موجود آدمیوں میں سے ایک بولا۔ یہ نونا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس نے انٹرنیشنل چیٹرز ایسوسی ایشن بنا رکھی ہے، دھوکہ دہی کی نہ جانے کتنی وارداتوں میں ملوث ہے، کروڑوں کی دولت حاصل کر لی ہے۔ وہ خود بھی بے انتہا ذہین ہے، اور اس کے ارد گرد ذہین آدمیوں کا مجمع لگا رہتا ہے۔ اس کے نائب بھی بلا کے ذہین ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنی ذہانت سے اسے عورت بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ معمولی بات تو نہیں۔ ہاں، اور مجھے اپنے اس کارنامے پر فخر ہے، ناگر تفاخر بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اور اس کے آدمی اپنی بے پناہ ذہانت سے دولت پیدا کرتے ہیں، اور وہ دولت ہماری جیبوں میں آ جاتی ہے۔ بیچارے نونا کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنل چیٹرز ایسوسی ایشن کا باس ہمارے ہاتھوں چیٹ ہوا جا رہا ہے نا کمال کی بات؟ سب لوگ ہنس پڑے۔ باس، ایک آدمی نے ناگر کو مخاطب کیا، یہ کمال ہے کہ نونا مکمل طور پر اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگا ہے، اس کے باوجود اس کی بنیادی صلاحیت ابھی تک برقرار ہے، یعنی وہ اپنی ایسوسی ایشن کو اسی کامیابی سے چلا رہا ہے جس طرح پہلے چلایا کرتا تھا۔ یہی تو ہماری اسکیم کا سب سے اچھا پہلو ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے وہ کس کام کا ہوتا؟ ہم نے اس کی شخصیت تبدیل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اس کی ذہانت ختم نہ ہونے پائے۔
اور وہی ہوا، اس کی ذہانت برقرار ہے، لیکن ہمارے سامنے آ کر اس کی ساری شخصیت اور ذہانت ختم ہو جاتی ہے۔ باس، اس کی تنظیم میں موہن اور سوہن نامی دو انتہائی چالاک آدمی ہیں، کہیں وہ دونوں اپنی ذہانت سے ہم تک نہ پہنچ جائیں۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان دونوں کے ارد گرد بھی اپنے جال پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب بھی اپنی ذہانت سے ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے ہم انہیں قابو میں کر لیں گے، اس لیے تم ان کی پرواہ مت کرو۔ یہ دیکھو، اس ملک میں آنے کے بعد جب میں نے یہ کھیل شروع کیا تو مجھے معلوم تھا کہ یہ کھیل آسان نہیں ہے، اس میں بہت دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس کی شطرنج کے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح اسے چال چلنی ہوگی، اس لیے میں نے چھوٹے آدمیوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ میرے ذہن میں شروع سے ہی تھا کہ اگر قابو کیا جائے تو کسی ایسے شخص کو جس نے دوسروں کو اپنے قابو میں کر رکھا ہو۔ مزہ تو اسی کھیل میں آتا ہے، اس لیے میری لسٹ میں دو قسم کے آدمی تھے، یا تو بہت دولت مند یا پھر ایسے لوگ جو مجرموں کی کسی تنظیم کے سربراہ ہوں۔ اتفاق سے پہلا نام نونا کا نکل آیا۔ اب میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں نے کتنی مشکلوں سے اس ملک کے ایسے آدمیوں کی فہرست تیار کر رکھی ہے۔ ان کا پورا ریکارڈ میرے پاس ہے۔ یہاں کی پولیس کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کون آدمی کیا کرتا ہے، بلکہ پولیس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا، جبکہ میرے پاس ان کی حرکتوں کا مکمل ثبوت موجود ہے۔ میں اگر چاہتا تو انہیں عام سے انداز سے بلیک میل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس میں دو باتیں میرے سامنے تھیں۔ پہلی تو یہ کہ عام قسم کے بلیک میلرز کا انجام برا ہوا کرتا ہے، کوئی بھی شخص غصے میں آ کر ان کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اگر میں بھی عام بلیک میلرز کی طرح انہیں بلیک میل کرنے لگ جاتا تو مجھ میں اور دوسروں میں کیا فرق رہتا۔ یہ سوچ کر میں نے بلیک میلنگ کا وہ راستہ اختیار کیا جو دوسروں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اب تم لوگ خود اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ جب اس ملک کی ساری خطرناک تنظیموں کے سربراہ عورتوں کی طرح باتیں کر رہے ہوں گے تو کتنا مزہ آئے گا، اور وہ سب کے سب ہمارے قابو میں ہوں گے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، اور دستک دینے کے بعد ایک پہلوان نما آدمی کمرے میں آیا۔ باس، وہ بوڑھا باہر ہنگامہ کر رہا ہے، اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چلو ابھی میں آتا ہوں، ناگر نے کہا تو وہ آدمی باہر چلا گیا۔ ناگر نے کمرے میں موجود لوگوں سے کہا، آؤ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو اور یہ دیکھ لو کہ میرے کام سے انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس بڈھے کی شامت آئی ہے۔ ڈاکٹر مہتا، میرا خیال ہے تم بھی یہ سب کچھ دیکھ لو، تمہیں خوشی ہوگی۔ وہ سب ناگر کے ساتھ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں ہر طرف موم اور پلاسٹر آف پیرس کے کنستر رکھے تھے۔ مختلف قسم کے اوزار بھی کمرے کے فرش پر بکھرے تھے، اور ان کے درمیان ایک بوڑھا اکڑو بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی بے تحاشا پڑی ہوئی تھی، جسم پر کپڑے جھول رہے تھے۔ وہ پہلوان نما آدمی اس بڈھے سے کچھ فاصلے پر اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بوڑھے نے اس کے قدموں کی ہارٹ سن لی تھی، لیکن اس نے اپنی گردن نہیں اٹھائی۔ بہزاد، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے کام کرنے سے انکار کر دیا، یہ تو بہت بری بات ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، میں نے انکار کر دیا، میں تم پر اور تمہارے شیطانی کام پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ تو غلط بات ہے بہزاد، تم اتنے بڑے فنکاروں کو تمہاری مثال نہیں ملتی۔ تم نے جتنے مجسمے یا ڈمیز بنائی ہیں، اگر ان کی نمائش کر دی جائے تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اپنے فن سے حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس ملک میں تمہیں کو پوچھتا نہیں ہے، کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم فنکار کیسے ہو۔ پھر میں نے تمہیں تلاش کیا، تمہاری حوصلہ افزائی کی، تم سے ڈمیاں بنوائی۔ یہ اور بات کہ ان کا استعمال کچھ اور ہو، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ تم ہماری شرافت دیکھو، ہم نے تمہیں آزاد کر رکھا ہے، ورنہ ہم تم جیسے کام کے آدمیوں کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے، لیکن تمہیں پوری آزادی حاصل ہے۔ تم اپنا کام کر کے اپنے گھر بھی واپس جا سکتے ہو، پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا، اب میں تمہارا کام نہیں کروں گا۔ میرا فن شیطانی کاموں میں استعمال ہونے کے لیے نہیں تھا، میں نے اپنا خون جگر دے کر اس فن کو پروان چڑھایا تھا، لیکن تم نے میرے فن سے ناجائز فائدہ اٹھانے شروع کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بنائی ہوئی ڈمیوں کا اتنا بھیانک استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں آج تمہارے آدمی کے ساتھ اس لیے چلا آیا ہوں کہ تمہیں اپنا یہ فیصلہ سنا دوں کہ اب میں تمہارا یہ کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گا میں۔ ضد اچھی نہیں ہے بہزاد، اگر یہ تمہارے ضمیر وغیرہ کی بات ہے تو تم نے اس سے پہلے بھی تو ڈمیاں بنائی ہیں، اس وقت ضمیر کہاں چلا گیا تھا؟ تم نے اس وقت مجھے مجبور کر دیا تھا، تم نے میرے معصوم پوتے پر تشدد کر کے مجھے مجبور کر دیا تھا، ورنہ میں تمہارا یہ شیطانی کام کبھی نہیں کرتا۔ تمہارا پوتا تو ابھی بھی تمہارے پاس ہے بہزاد، کیا تمہیں یہ خیال نہیں کہ اس بیچارے پر ایک بار پھر تشدد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اب تم اس پر تشدد نہیں کر سکتے۔ بہزاد عجیب انداز میں مسکرا دیا۔ کیوں؟ ناگر چونک پڑا۔ اس لیے کہ میں نے اسے بہت دور بھیج دیا ہے، اتنی دور جہاں سے اسے کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ میں نے اپنے پوتے کو ہلاک کر دیا شیطان آدمی، اور اب تم مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے، سمجھے؟ اتنا کہہ کر بہزاد جنونی انداز میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیا بات ہے، تم ٹھٹک کیوں گئے؟ نیلما نے تاور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں کچھ یاد آ رہا ہو۔ ہاں، مجھے بہت کچھ یاد آ رہا ہے، اور جب مجھے کچھ یاد آنے لگتا ہے تو آگ اور خون کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس پوری بستی کو کھنڈر بنا کے رکھ دوں گا۔ اگر میرا اندازہ درست ہے
تو تم دیکھ لینا کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن تمہارے لہجے سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ نہ جانے تمہارے ذہن میں کیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ بات تمہاری سمجھ میں ابھی نہیں آئے گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس ہوٹل کا مالک کون ہے؟ وہ جو سامنے کاؤنٹر پر بیٹھا ہے، اس کا نام بھوندو ہے، یہی ہوٹل کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو میں سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھتا ہوں، تم بھوندو کو میرے پاس بھیج دو۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ بہت اچھی طرح، اور وہ بھی مجھے جانتا ہے۔ تم بیٹھو، میں اسے تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں۔ پر بات کیا ہے؟ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ ابھی نہیں، ویسے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، کیونکہ یہاں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اب میں چلتا ہوں، تم بھیجو اسے۔ داور کونے والی ایک میز کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہوٹل کا یہ گوشہ ابھی خالی تھا، جبکہ گاہک دوسری طرف بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا کہ نیلما بھوندو کے پاس پہنچ کر اس سے باتیں کرنے لگی ہے۔ پھر اس نے داور کی طرف اشارہ کر کے بھوندو سے کچھ کہا۔ اس کے جواب میں بھوندو نے اپنی گردن ہلا دی۔ نیلما کاؤنٹر کے پاس سے ہٹائی اور داور کے پاس رکھی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی چائے لے کر خود ہی آ رہا ہے۔ ویسے وہ اس بات پر حیران ہے کہ تم اسے کیوں بلا رہے ہو۔ ابھی اس کی حیرانی ختم ہو جائے گی، اور تم اس دوران چپ رہنا، یا اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاؤ۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ داور کا ہاتھ اٹھا، پھر اس نے خود پر جبر کر کے اپنا ہاتھ نیچے رکھ لیا۔ وہ نیلما کے منہ پر تھپڑ مارتے مارتے رہ گیا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی عورت اس کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ بھوندو اس دوران کاؤنٹر سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے کی 2 پیالیاں تھیں۔ اس نے وہ پیالیاں نیلما اور داور کے سامنے رکھ دی اور خود ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، چلو پہلے تم لوگ چائے پیو آرام سے، پھر باتیں ہوں گی۔ میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بدلے میں تمہیں پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ معاوضے کی بات سن کر بھوندو بے ڈھنگے انداز میں مسکرانے لگا۔ اس کے دانت بہت پیلے اور بے ترتیب تھے۔ ہاں بھائی، کیا پوچھتا ہے؟ بتاؤ، میرے کو جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دے گا۔ کیا کچھ دنوں پہلے تمہارے ہوٹل میں 2 آدمی ایسے آئے تھے جن کی تصویریں اتاری گئی تھی؟ تصویریں؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا۔ داور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کس طرح اپنی بات کہوں۔ بس تم اتنا سمجھ لو کہ اب سے کچھ دنوں پہلے میرے 2 آدمیوں کو بمبئی سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ویسے میں یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ دونوں اغوا ہی ہوئے تھے یا اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے ہیں۔ بہرحال مجھے بتایا یہی گیا ہے کہ وہ دونوں اغوا ہو چکے ہیں۔ مجھے ان کی تصویریں بھی دکھائی گئیں۔ وہ تصویریں اسی ہوٹل کی ہیں۔ اس تصویر میں وہ دونوں اس کھڑکی کے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد کچھ نیپالی بھی بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ ان دونوں کو کوئی خاص دوا کے ذریعے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں تم سے کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں، یا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ وہ تصویر اسی ہوٹل کی تھی۔ دیکھو بھائی، اس بستی میں ہر سمے نت نئے لوگ آتے رہتے ہیں۔ ان میں تمہارے جیسے بڑے بالوں والے ہپی بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تصویریں بھی اتارتے رہتے ہیں۔ اب تم خود ہی سوچو کہ مجھے کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ تمہارے آدمی کون سے والے تھے۔ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی اور کام ہو تو بتاؤ۔ داور نے خاموش ہو کر چائے کی پیالی منہ سے لگا لی۔ بھوندو ٹھیک کہتا تھا، واقعی اس طرح کوئی بات معلوم نہیں کی جا سکتی تھی۔ 2-4 گھونٹ لینے کے بعد اس نے چائے کی پیالی واپس رکھ دی۔ نہ جانے کہ اس کے ذہن پر غنودگی سی چھانے لگی تھی۔ یہ عجیب طرح کی غنودگی تھی، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے میٹھی میٹھی دھند چھانے لگی ہو، اور یہ دھند اس کی پوری رگوں میں اترنے لگی ہو۔ یکلخت اسے احساس ہو گیا کہ بھوندو کی چائے کیوں اتنی شہرت رکھتی ہے۔ نیلما نے ٹھیک ہی کہا تھا، ایسی چائے واقعی پورے ہندوستان میں نہیں مل سکتی تھی۔ اچھا بھائی، میں تو چلتا ہوں۔ بھوندو کرسی سے کھڑا ہو گیا، لیکن داور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ تمہاری یہ چائے بتا رہی ہے کہ ہمارے دونوں آدمی اسی ہوٹل میں تھے۔ کیا مطلب؟ ذرا میز کے نیچے دیکھو، داور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اسے میز کے نیچے اس طرح رکھ لیا کہ وہ صرف بھوندو کو دکھائی دے، جبکہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو داور کی اس حرکت کا علم نہ ہو سکے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ پستول دیکھ کر بھوندو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے کسی طرف سے مدد کی توقع ہو، لیکن کسی کا بھی دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ اس وقت ہوٹل میں اول تو گاہک بہت کم تھے، اور جو تھے بھی وہ اپنی چائے پینے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نیلما، یہ تمہارا آدمی کیا چاہتا ہے؟ بھوندو نے نیلما سے پوچھا۔ اس سے بات مت کرو، ورنہ یہیں مار کر ڈال جاؤں گا تمہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ اس ہوٹل میں کتنے آدمی موجود ہیں۔ تم ابھی اٹھ کر ہمارے ساتھ اپنے باورچی خانے کی طرف چلو۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس بار میرے پوچھنے کا انداز ذرا مختلف ہوگا، سمجھے؟ بھوندو پریشان دکھائی دینے لگا۔ داور نے نیلما کو وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود بھوندو کے ساتھ کچن میں آ گیا۔ اس وقت کچن میں کوئی بھی نہیں تھا، شاید بھوندو اکیلے ہی اس ہوٹل کو چلایا کرتا تھا۔ کچن میں چولہوں پر چائے کے بڑے بڑے برتن رکھے تھے۔ ان کے علاوہ ایک لکڑی کے شوکیس پر بہت سی بوتلیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔
جن میں کوئی سفوف بھرا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری شہرت کا راز، تم چائے میں کچھ ملا کر اپنے گاہکوں کو پلایا کرتے ہو، اسی لیے تمہاری چائے پینے سے ذہن معاف ہونے لگتا ہے۔ تم نے تو مجھے بھی مفلوج کر دیا تھا، اگر میری قوت برداشت مضبوط نہ ہوتی تو مجھے تمہاری چائے کا نشہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ میرا کاروباری معاملہ ہے، تم کس معاملے میں دخل دے رہے ہو؟ میرا تعلق یہ ہے کہ میرے آدمی بھی تمہارے ہوٹل میں لائے گئے تھے، اور تم نے کیا، تمہارے آدمیوں نے انہیں چائے پلا پلا کر ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہوگا۔ مجھے تمہارے کاروباری معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اپنے آدمیوں سے دلچسپی ہے، بس میں اسی لیے آیا ہوں، اور اب مجھے تم ان کا پتہ بتاؤ گے ورنہ۔ اس نے پستول کی نال بوندو کے پیٹ پہ رکھ دی۔ بوندو کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ بھگوان کے لیے یہ سب مت کرو، میں غریب آدمی ہوں، یہ ہوٹل بھی میرا نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، اگر یہ ہوٹل تمہارا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ کالی موت کا، وہی سب کچھ کرتا ہے، ہم لوگ تو اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلیوں کی طرح ہیں، اس کا جو حکم ملتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہ میں نہیں بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا، ہمیں بس اس کا حکم ملتا ہے اور ہم اس کے حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ چائے میں نشہ ملانے کا حکم بھی اسی کا ہے، میں نے اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کیا، یہ سفوف بھی اس کے آدمی لا کر دیا کرتے ہیں، میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں چائے میں سفوف ملا کر گاہکوں کو پلا دیا کروں۔ اس سفوف کا کیا اثر ہوتا ہے؟ پہلے تو اس کی عادت پڑتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آدمی کا ذہن معاف ہونے لگتا ہے، اس کی یادداشت جانے لگتی ہے، کچھ ہی دنوں بعد وہ کالی موت کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور وہ اس سے جو جی چاہے کام کروا سکتا ہے۔ کالی موت کو ایسی چائے پلوانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس بستی میں ہر طرف ہیروئن اور دوسرے نشوں کے بیوپاری موجود ہیں، یہ سب کالی موت کے آدمی ہیں، یہاں آنے والوں کو ان نشوں کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضبوط قوت ارادی والے لوگ ہیروئن وغیرہ کے قریب بھی نہیں جاتے، ایسی صورت میں انہیں گھیر کر اس ہوٹل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہاں کی چائے پی لینے کے بعد بہت کم ایسے ہوتے ہوں گے جو اس جادو سے بچ سکیں، رفتہ رفتہ وہ بھی عادی ہوتے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح گھیرے میں نہیں آتے انہیں اس انداز سے منشیات کا عادی بنا دیا جاتا ہے، اور تم اس کی خاطر یہ گھناؤنا کام خوشی خوشی کرتے ہو۔ کیوں؟ خوشی خوشی نہیں بلکہ مجبوراً۔ پر تمہیں اس سے کیا؟ میں نے اگر تمہیں کچھ بتا دیا تو یقین نہیں آئے گا، اس لیے میرا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بستی کیسی ہے، یا تو یہاں پر کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا کوئی ظلم کر رہا ہے، اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور یہ سب کیوں کر رہے ہو، اگر تمہارے آدمی غائب ہو گئے ہیں اور وہ اس بستی میں دیکھے گئے ہیں تو میں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ کر کے تمہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں، تم میرے پاس کل آنا۔ میں تم پر بھروسہ کس طرح کروں؟ مت کرو بھروسہ، مار دو گولی مجھے۔ ارے بھائی یہ تو کرنا پڑے گا، میں کسی مصلحت کے تحت تمہیں 1 دن کا سمے دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دوست، تم پر بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گا مجھے، میں کل شام کے وقت تمہارے پاس آؤں گا۔ داور باہر آ گیا، جہاں نیلما ابھی تک کرسی پر بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کری تھی۔ داور نے اسے چائے پینے سے منع نہیں کیا تھا، اس لیے داور نے جب اس کے قریب پہنچ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھوم رہی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، شاید تم نے پوری چائے پی لی ہے۔ داور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاں کیوں؟ کیا بات ہو گئی؟ چائے میں کیا نقصان ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ داور نے اسے سہارا دینے کے لیے اس کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ بوندو کے ہوٹل سے باہر لے آیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے قدم کیوں لڑکھڑا رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تم نے بوندو کے ہوٹل میں کتنی بار چائے پی ہے؟ آج پہلی بار پی ہے، ورنہ اس سے پہلے میں نے اس کی چائے کی تعریفیں بہت سنی تھی اور وہی باتیں میں نے تمہارے سامنے دہرا دی تھی۔ وہ چائے میں نشہ ملا کر استعمال کرواتا ہے لوگوں کو، میں یہی معلوم کرنے کے لیے اسے کچن میں لے گیا تھا جہاں اس نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے۔ نیلما چلتے چلتے اچانک کھڑی ہو گئی، اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکنا شروع کر دیا جیسے وہ چائے کے نشے کو خود پر سے اتارنا چاہتی ہو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں اس کمینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میرے شوہر کو اسی نے تباہ کیا ہے، میرا شوہر پہلے اسی کے ہوٹل میں جایا کرتا تھا، وہیں سے اسے نشے کی لت لگ گئی ہوگی، میں اسے جان سے مار دوں گی، ذلیل کمینہ کہیں کا۔ بے وقوفی مت کرو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن مجھے تم دونوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان تمام لوگوں سے انتقام لوں گا جنہوں نے تم دونوں میاں بیوی کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ میرا یقین کرو، یوں سمجھ لو کہ میرے دشمنوں کی فہرست میں بھوندو کے نام کا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن بھوندو اصل آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور چھپا ہوا ہے، بھوندو نے اس کا نام کالی موت بتایا ہے۔ کیا تم کالی موت سے واقف ہو؟ کالی موت؟ نیلما بڑبڑائی، پھر اس کے چہرے کا رنگ فخ ہو گیا، وہ بری طرح خوفزدہ نظر آنے لگی۔ تمہارا یہ خوف بتا رہا ہے کہ تم اسے جانتی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے اس بستی میں ساری شیطانی حرکتوں کا وہی ذمہ دار ہے۔ ہاں یہی بات ہے، کالی موت واقعی کالی موت ہے، بھگوان اس کے غصے سے محفوظ رکھے، وہ ایسا آدمی ہے
جس سے ناراض ہو جائے اس کی موت آ جاتی ہے۔ شاید میں غلط کہہ رہی ہوں، وہ آدمی نہیں بلکہ شیطان ہے، بھوت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ماں نے بھی اس کی صورت نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ سر سے پاؤں تک کالے لباس میں رہتا ہے، اس کے چہرے پر بھی سیاہ رنگ کی نقاب رہتی ہے۔ ایک بار میں اس سے مل چکی ہوں اور اس ملاقات کا زخم ابھی تک میرے سینے پر تازہ ہے۔ میں سمجھا نہیں، تمہاری اس سے کن حالات میں ملاقات ہوئی تھی؟ اس کے آدمی مجھے اس کے حضور پیش کرنے کے لیے اٹھا کر لے گئے تھے۔ دیکھو اجنبی، اگرچہ میں طوائف بن چکی ہوں، لیکن یہ سودا مرضی کا ہوا کرتا ہے۔ میں اپنے گاہک سے پیسے لیتی ہوں اور وہ مجھ سے سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ دو طرفہ بات ہوتی ہے، لیکن اگر کسی طوائف کو زبردستی اٹھا لیا جائے تو نہ جانے کیوں اس کے اندر وہ عورت جسے وہ برسوں پہلے سلا چکی ہوتی ہے پھر سے بیدار ہو جاتی ہے، اسے اپنی توہین محسوس ہونے لگتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کالی موت کے آدمی مجھے اٹھا کر لے گئے اور میں اس کے پاس سے اپنے دل پر گھاؤ لیے واپس آ گئی۔ وہ تمہیں کہاں لے گئے تھے؟ میں اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ گاڑی بہت دیر تک چلتی رہی۔ گاڑی رکنے کے بعد مجھے اسی طرح اتارا بھی گیا، پھر سہارا دے کر مجھے کسی عمارت کے اندر لے جایا گیا۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ عمارت کون سی تھی۔ بہرحال کئی سیڑھیاں طے کرنے اور کئی کمروں سے گزرنے کے بعد مجھے اس کمرے میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا جہاں کالی موت میرا انتظار کرا تھا۔ بھگوان بچائے، وہ انسان نہیں، درندہ تھا، اجنبی درندہ۔ میں نے بہت مزاحمت کی، اپنے آپ کو بچانا چاہا، لیکن اس شیطان نے مجھے ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اس میں کسی ہاتھی جیسی قوت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بلڈوزر مجھے روند رہا ہو۔ اوہ! داور اس کی بات سن کر مضطرب ہو گیا۔ مصیبت یہ ہے کہ تم اس جگہ کو پہچانتی نہیں جہاں تمہیں لے جایا گیا تھا۔ کاش تمہیں ذرا سا بھی کچھ معلوم ہوتا تو میں اس کالی موت کو اس کی کچھاڑ سے باہر لے آتا۔ کیا تم کسی بھی طرح اس مقام کی نشاندہی نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا نا، میں کچھ نہیں بتا سکتی سوائے اس کے کہ جب تک میں اس کمرے میں رہی پانی کے گرنے کی آواز آتی رہی، جیسے قریبی کوئی چھوٹی سی آبشار بہہ رہی ہو۔ اس سے تو ہم کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے نیلما۔ کیا تم ان لوگوں کو پہچانتی ہو جو تمہیں اس کے پاس لے گئے تھے؟ ہاں، میں نے ان کی صورتیں دیکھ لی تھیں، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس کے بعد مجھے ان میں سے کوئی بھی اس بستی میں دکھائی نہیں دیا۔ وہ تو بہت چالاک آدمی لگتا ہے۔ بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہاتھ آ ہی جائے گی۔ اس دوران وہ دونوں نیلما کے گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر کا دروازہ حسب معمول کھلا ہوا تھا۔ تم اپنے شوہر سے بولاؤ کہ آج رات ذرا دیر سے آؤ گی۔ نیلما نے داور کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی اس کی چیخ سنائی دی، پھر وہ روتی چلاتی بھی باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ میرا شوہر۔ کیا ہوا تمہارے شوہر کو؟ نیلما رونے لگی۔ وہ چلا گیا، وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے۔ کون لے گئے؟ صاف صاف بتاؤ۔ نیلما کی مٹھی میں کاغذ دبا تھا، اس نے وہ کاغذ داور کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھو۔ داور نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا، اس پر لکھا تھا، تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا شوہر بھی اس بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح وہیں پہنچا دیا گیا ہے جہاں اسے اس کی ضرورت کی چیز ملتی رہے گی، اور جب اس کا کام ختم ہو جائے گا تو اسے دوسروں ہی کی طرح واپس کر دیا جائے گا۔ مارک کے آنے کی خبر سن کر وہ سب کھڑے ہو گئے۔ آپ بیٹھے رہیے باس، ہم لوگ ہی بہت ہیں، اب تو آپ تماشا دیکھیے۔ رگھو بولا، نہیں، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں۔ دلاور مسکرا دیا، شیلا تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو۔ دلاور آنند اور اس کے لائے ہوئے آدمیوں کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس نے مارک کو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے عروج کے زمانے میں اس قسم کے لوگ اس کا نام سن کر کانپا کرتے تھے۔ دلاور نے خود ایسے آدمیوں سے ملاقات کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، لیکن آج اسے مارک کے سامنے آنا پڑا تھا۔ آنند اور اس کے آدمی پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سب واقعی دلیر معلوم ہوتے تھے، اسی لیے وہ سب مارک اور اس کے آدمیوں کو سامنے دیکھ کر اس طرح خوش تھے جیسے کوئی من پسند چیز سامنے آ گئی ہو۔ مارک اپنے ساتھ 7-8 آدمیوں کو لے کر آیا تھا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے کھڑے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر خشونت تھی، ہر کوئی جرائم پیشہ لگ رہا تھا۔ سب سے آگے مارک خود کھڑا تھا، جو ان سب سے زیادہ خطرناک تھا، جس کے تیور ان سبوں سے زیادہ خطرناک معلوم دے رہے تھے۔ اس نے دلاور اور دوسرے لوگوں پر دھیان نہیں دیا، اس کی نگاہیں براہ راست آنند پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے سنا ہے تو نے اس بستی میں پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں، اس نے آنند سے کہا۔ آدمی کو زندہ رہنے کے لیے سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ آنند لاپرواہی سے بولا، کیا یہ ضروری ہے کہ اس بستی میں جیون بھر تم ہی سب کچھ کرتے رہو؟ تیری زبان ان لوگوں کی وجہ سے بہت لمبی ہو گئی ہے، میں اپنے آدمیوں سے کہہ دوں تو ان میں سے کوئی بھی یہاں دکھائی نہیں دے گا۔ مارک، دلاور نے تیز لہجے میں کہا، تم شاید مجھے جانتے نہیں، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اگر میں اپنے بارے میں بتا دوں تو تم ابھی اس بستی تو کیا اس شہر کو بھی چھوڑ جاؤ گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ میرا مقام یہ نہیں ہے کہ میں تم جیسے لوگوں کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جاؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بغیر کسی تاخیر کے اس بستی سے اپنا اڈا ختم کر کے کہیں چلے جاؤ یا پھر ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
کہ آج سے اس بستی کے اڈے کا مالک آنند ہوگا۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے بڈھے، بلکہ مارک نے کہا، لیکن اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ سن سن کی آواز گونجی اور رگھو کے ہاتھ سے نکلا ہوا چاقو مارک کی آستین کو پھاڑتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ رگھو نے قیامت کے نشانے کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے دوسرا چاقو بھی نکال لیا۔ ایک لفظ بھی بولا نا تو یہ چاقو تیرے سینے کے پار ہو جائے گا، تو نے میرا نشانہ تو دیکھ ہی لیا ہے۔ رگھو کے اس مظاہرے نے وہاں سناٹا پیدا کر دیا۔ سب کے سب دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی رگھو کے مظاہرے کی حیرت ختم نہ ہونے پائی تھی کہ مہندر نے اپنی جیب سے پستول نکال کر بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگائی اور مارک کے پاس پہنچ گیا۔ دم بخود کر دینے والی رفتار کے ساتھ اس نے مارک کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈال کر دوسرے ہاتھ میں دبا ہوا پستول اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ اس کی حرکت اتنی اچانک تھی کہ خود دلاور بھی پلکیں جھپکاتا رہ گیا۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اگر کہو تو یہیں جھٹکا کر کے رکھ دوں گا۔ اسے اندر لے آؤ مہندر، اور اس کے آدمیوں سے کہو کہ یہاں سے لوٹ جائیں، ورنہ مارک کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دے گی۔ دلاور نے آواز لگائی۔ مارک بے بس ہو کے رہ گیا۔ اسے توقع بھی نہ تھی کہ اس کی اپنی بستی میں اس کے اڈے کے اتنے قریب اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمی بھی اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ مہندر اس کے ساتھیوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا، اس نے خود ہی اپنے آدمیوں کو منتشر ہو جانے کی ہدایت کی۔ اس کے آدمی شاید اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی بات سنتے سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب وہاں سوائے مارک اور ان لوگوں کے اور کوئی بھی نہ تھا۔ بستی کے لوگ بھی ان سے دور کھڑے تھے۔ انہوں نے اس بستی میں مارک کو شیر ہوتے تو دیکھا تھا، لیکن اس طرح چوہے کی طرح بے بس ہوتے دیکھنا ان کے لیے حیرت کی بات تھی۔ وہ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مہندر مارک کو دھکے دیتا ہوا مکان کے اندر لے آیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی آ گئے۔ اندر آنے کے بعد دلاور بڑی شان کے ساتھ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ مہندر نے مارک کو دھکا دیا۔ مارک سنبھلنے کی کوشش میں لڑکھڑاتا ہوا دلاور کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ دلاور کے لبوں پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی دولت دربدری کے عالم میں بھی اس کے کام آ گئی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ایک بار پھر سالاری کا تاج رکھ لیا تھا۔ اگر آپ حکم دے باس تو اسے تھوڑی سی سزا دے دی جائے۔ سلطان نے کہا، نہیں، مجھے بلا وجہ کا کشت و خون پسند نہیں ہے۔ ویسے بھی اس شخص کو تھوڑی بہت عقل تو آئی گئی ہوگی۔ مارک، تم نے دیکھ لیا نا کہ میرے ساتھ کس قسم کے آدمی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک 50 پر بھاری ہے۔ میں اس بستی میں کچھ سوچ سمجھ کر آیا ہوں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ میں تمہاری کمزوری معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کمزوری کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں، کیسی کمزوری؟ تمہارے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ دیکھو، سچ سچ بتانا۔ کوئی نہیں، میرے ساتھ تو کوئی نہیں رہتا۔ رگھو، اس کا ایک کان کاٹ کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ یہ آدمی آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا۔ رگھو نے اپنی جیب سے چاقو نکال لیا۔ اس کے چاقو نکالنے اور کھولنے کا انداز ایسا تھا کہ مارک کے بدن میں لرزش تیز ہو گئی۔ بتاتا ہوں، میرے ساتھ میرا بیٹا رہتا ہے، 12 برس کا ہے وہ۔ تو وہ تمہاری کمزوری ہوا نا؟ کہاں ہے وہ؟ دیکھو، سچ سچ بتانا۔ ہم لوگ یہاں کسی کی پرواہ یا رعایت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہمیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ بستی کے لوگ اس وقت ہمارے خلاف کیا سوچ رہے ہوں گے، یا تمہارے آدمیوں نے ہمارے خلاف کیسا منصوبہ بنا لیا ہوگا۔ ہمیں کسی بات کی چنتا نہیں ہے۔ ہم تمہاری بستی میں ہنگامہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہنگامہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اسی لیے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اس وقت گھر پر ہی ہے، لیکن تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کا تم سے کیا تعلق؟ دلاور نے اس کی طرف سے دھیان ہٹا کر سلطان، رگھو اور مہندر کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس وقت مارک کے آدمی اس کے گھر میں موجود ہوں گے۔ ہم یہاں بیٹھ کر ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان میں سے کتنوں کے پاس اسلحہ ہے۔ وہ لوگ اس وقت ہمارے خلاف بری طرح غصے میں ہوں گے۔ ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ وہ ہمیں بھون کے رکھ دیں، لیکن مارک کی وجہ سے مجبور ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے تم سبوں کو دیکھ رکھا ہے۔ کیسی صورت میں تم لوگ مارک کے گھر جا کر اس کے بچے کو اٹھا کر یہاں لا سکتے ہو؟ دیکھو، غلط دعوے مت کرنا۔ اگر یہ کام ہو سکتا ہے تو بتا دو۔ یہ ایسی تو کوئی بات نہیں، سلمان نے کہا۔ کم سے کم میں اپنی طرف سے اطمینان دلاتا ہوں کہ میں نے دشمنوں کی تعداد کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ آپ دیکھتے رہیں میں کس طرح ان کے درمیان گھس کر اس کے بچے کو اٹھا کر آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ میں بھی سلمان سے کم نہیں رہوں گا باس۔ مہندر بھی بول پڑا، آپ نے میری طرف بھی دیکھا ہے، میں نے آپ کا اشارہ سمجھ لیا۔ اب آپ بے فکر ہو جائیے، میری طرف سے بھی اطمینان رکھیں۔ رگھو نے کہا، ایک بار آپ کے اشارے پر جان دینے کا وعدہ کر لیا تو کر لیا۔ ٹھیک ہے، تم تینوں جا کر اس بچے کو لے آؤ۔ کوشش کرنا کہ ہاتھ پاؤں چلانے کی نوبت نہ ہے، حکمت عملی سے کام بن جائے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مارک نے جلدی سے کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن گینزا اور روشن نے اسے آگے بڑھ کر گرفت میں لے لیا۔ وہ ان کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تینوں دلاور کے اشارے پر باہر چلے گئے۔
جبکہ دلراج اور شیلا دلاور کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں… غصے اور خوف کے مارے مارک سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اگر تم نے میرا ایک معمولی سا کام کر دیا نا تو تمہارے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، دلاور نے کہا، پھر شیلا کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں اس شخص سے کیا چاہتا ہوں۔ نہیں مہاراج، میں نہیں جان سکی، پر آپ نے جو سوچا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ مارک، تم نے کبھی ریڈ سرکل کا نام سنا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ خاموش، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں اور تم اپنے بیٹے کی رٹ لگائے ہوئے ہو۔ روشن، اسے ذرا تمیز تو سکھانا۔ ابھی لے جناب۔ روشن نے بڑی تیزی کے ساتھ مارک کی گردن میں قینچی ڈال دی۔ اس نے نہ جانے کون سی رگ دبا دی کہ مارک اس کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ بڑی تکلیف کے عالم میں اپنی گردن ادھر ادھر کرنے لگا۔ چھوڑ دو اب اسے، میرا خیال ہے اسے کچھ عقل آ گئی ہوگی۔ روشن نے مارک کی گردن چھوڑ دی۔ وہ بہت دیر تک اپنی اکھڑی اکھڑی سانسیں درست کرتا رہا۔ پھر جب اس کی حالت اعتدال پر آ گئی تو دلاور اس سے بولا، میں نے تم سے یہ پوچھا تھا، کیا تم ریڈ سرکل سے واقف ہو؟ تم نے کبھی اس تنظیم کا نام سنا ہے؟ ہاں، سنا ہے۔ اب وہ بالکل سیدھا ہو گیا تھا، اس کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ وہ ایک خطرناک تنظیم ہے۔ تو اس ریڈ سرکل کا ایک گودام بھی ہے۔ اس گودام کے پیچھے ان لوگوں نے ایک عمارت بنوا رکھی ہے۔ اگر تمہیں اس کا پتہ معلوم نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں بتا دوں گا۔ تمہارا کام یہ کہ تم اپنے آدمیوں کو لے کر اس گودام پر حملہ کرو گے اور ریڈ سرکل کی مادام سومالی اور ایک بوڑھے لانی کو اغوا کر کے اپنے اڈے تک لاؤ گے۔ واپسی میں تمہیں اس گودام میں بھی آگ لگا دینی ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ یہ کام تو بہت مشکل ہے جناب، یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اسی لیے تو تمہارا بیٹا ہمارے پاس رہے گا، تاکہ ہر حال میں تم وہ کام کر کے واپس آؤ۔ ہم لوگ تو ابھی یہاں سے چل دیں گے۔ جب تم ان لوگوں کو لے آؤ گے تو اپنے اڈے پر ہی رکھنا۔ ہم خود ہی تمہارے پاس آ کر تمہارا بیٹا تمہیں واپس کر دیں گے اور ان لوگوں کو وصول کر لیں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بہت ہی شاندار بات ہوگی مہاراج۔ شیلا نے بے ساختہ اپنا ہاتھ دلاور کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جوان ہاتھ کے جوان لمس نے دلاور کے دل میں ہلچل سی مچا دی، لیکن وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اتنے لوگوں کے اور خاص کر دلراج کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔